بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بنایا بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، مثابہ ثواب، وَأَمْنًا اور امن والی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا اور بنایا، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، وَعَهِدْنَا اور ہم نے حکم دیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا کہ وہ پاک کریں، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں پچھلی آیت میں 124 آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ اور وہ آزمائش پر پورے اترے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے، یعنی لوگوں کے لیے کیا بنائیں گے؟ امام، یعنی نبی بنائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میرا وعدہ ہے یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر کہ جو آپ کی اولاد میں سے نیک ہوں گے، ایمان لائیں گے، تو اللہ ان میں تو امامت جو ہے وہ بھیجیں گے، یعنی ان کو تو نبی بنائیں گے، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ تو آج والے سبق میں اللہ رب العزت جو ہے وہ بیت اللہ شریف کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنایا بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ۔ اب مثابہ جو ہے اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، تو یہ معنی بھی ٹھیک ہے کہ اگر اس کا معنی جو ہے لوٹنا مراد لیا جائے، یعنی لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک مرتبہ کوئی شخص اللہ کے گھر میں جاتا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو اس کی جو چاہت ہے وہ کم نہیں ہوتی، بلکہ وہ چاہت بڑھ جاتی ہے، اور بار بار اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں جائے، بار بار اللہ کے گھر کا طواف کرے۔ تو اس کا ایک معنی یہ لوٹنے کی جگہ بھی لے سکتے ہیں، اور اس کا دوسرا معنی ہے ثواب کی جگہ۔ اور ظاہر ہے کہ جتنا ثواب لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو، ایمان والوں کو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کا ملتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ یعنی حرم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب، ترمذی شریف کی روایت ہے، 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور اسی طرح بیت المقدس میں اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کے لیے بیت اللہ شریف کو کیا بنایا؟ ثواب کی جگہ بنایا، وَأَمْنًا اور امن والا بنایا۔ اور یہ جو حرم ہے، جو اللہ کا گھر ہے، یہ لوگوں کے لیے امن والا بھی ہے۔ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو ظاہری طور پر بھی اللہ نے اس کو امن والا بنایا ہے کہ یعنی اگر کوئی کسی نے قتل کیا ہے یا کسی نے جرم کیا ہے اور وہ جرم کر کے اس نے حرم میں آ کر پناہ لی ہے، تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ حرم میں اس کو جو ہے قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، اور حرم کی حدود کے اندر اس کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ کیا کیا جائے گا؟ کوشش کی جائے گی کہ وہ کیا ہے، حرم سے باہر چلے جائیں، یعنی اس کو باہر لے کے جایا جائے اور باہر جا کر اس پر قصاصاً اس کو جو ہے سزا دی جائے۔ تو ظاہری طور پر بھی یہ لوگوں کے لیے امن والی جگہ ہے، اور شرعی طور پر بھی ٹھیک ہے۔ شرعی طور پر کس طرح کہ جو بھی لوگ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے ان کو آخرت کے عذاب سے بھی کیا کر دیتے ہیں؟ محفوظ فرما دیتے ہیں، یعنی آخرت میں جو اللہ کا عذاب ہے اس سے بھی وہ امن والے بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے امن والا بھی بنایا۔ اور پھر آگے فرمایا
وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنایا اللہ رب العزت نے مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ اب یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے چھوٹا سا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کو کیا کیا؟ تعمیر کیا۔ اور بیت اللہ شریف کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تو اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان پڑ گئے۔ تو یہ پتھر آج بھی جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب پڑا ہوا ہے وہ پتھر۔ لیکن اب جو سعودی گورنمنٹ ہے اس نے یہ کیا ہے کہ اس کے اوپر یعنی کیا لگا دیا ہے، ایک تابوت شیشے کا لگا دیا ہے اور اس کو بڑا خوبصورت بنا دیا ہے۔ تو اگر یعنی جو شخص اللہ کے گھر میں جائے، اللہ ہم سب کا جانا نصیب فرمائے، تو وہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو شیشے سے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ وہی مقام ابراہیم ہے، وہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں آپ لوگوں کو آواز دیں، لوگوں کو اعلان کریں کہ وہ اللہ کے گھر کا کیا کریں؟ حج کریں، کہ آپ نے اب اللہ کے گھر کو تعمیر کر دیا ہے، اب اعلان کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں جب اعلان کروں گا تو میری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بس آپ اعلان کریں، لوگوں تک اور ان کی نسلوں تک پہنچانا جو ہے یہ میرا کام ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ لوگوں کو حج کے لیے جو ہے میرے گھر میں بلاؤ۔ بہرحال یہ وہی پتھر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جو ہے لوگوں کو حج کے لیے بلایا اور کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کی جگہ بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی وہ پتھر اتنا بڑا تو نہیں ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے، یا وہ کمرہ تو نہیں ہے کہ جو مقام ابراہیم یعنی وہ اللہ کے گھر کا جو ایک احاطہ بنا ہوا ہے وہ نہیں ہے مقام ابراہیم، وہ پتھر ہے۔ نماز پڑھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے قرب و جوار میں نماز پڑھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو طواف کرتے ہیں عمرہ والے یا حج والے، تو مقام ابراہیم کے قریب جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ بہرحال اس کا بڑا ثواب ہے مقام ابراہیم کے نزدیک جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، یعنی اگر اس کے قریب جگہ ملے تو وہاں پر نماز پڑھی جائے، اور اگر اس کے قریب جگہ نہ ملے تو جہاں پر ممکن ہو وہاں پر نماز پڑھی جائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کی صفائی کریں، ہیں یعنی اللہ فرما رہے ہیں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی جو اللہ کے مہمان ہیں، جو دور دراز سے سفر کر کے آئیں گے ہیں اور یہاں میرے گھر کا طواف کریں گے، میرے گھر میں اعتکاف کریں گے، عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو اپنے جو خلیل ہے اللہ کا ہے، یعنی اپنا جو پیغمبر ہے اس کو کہہ رہے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے گھر کی کیا کرو؟ صفائی کرو، یعنی میرے مہمانوں کے لیے اس کو کیا رکھو؟ پاک صاف رکھو۔ اور اس صفائی سے مراد یعنی ظاہری صفائی بھی ہے اور باطنی صفائی بھی ہے۔ ظاہری صفائی سے مراد یعنی یہاں پر کوئی گندگی یا کوئی غلاظت کچھ نہ پڑا ہو اس کو صاف کر دیں، اور دوسری باطنی صفائی یعنی باطنی طور پر بھی اس کو صاف رکھا جائے کہ یہاں پر کوئی مشرکانہ فعل نہ کیا جائے اور مشرکانہ حرکت نہ کی جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ نے جو یہاں پر بت رکھے ہوئے تھے اس سے جو ہے اللہ کے گھر کو صاف کیا۔ بہرحال یعنی اتنا اللہ کے گھر کو صاف کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اپنے پیغمبر سے جو ہے اللہ رب العزت کروا رہے ہیں۔ پھر آگے والی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کا مطلب بیان کریں گے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب بنا دے هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا، ورزق اور رزق دے اہلہو مکہ کے رہنے والے لوگوں کو من الثمرات پھلوں میں سے، من آمنا ان لوگوں کو رزق دے جو ایمان لائیں ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر۔ قال اللہ نے فرمایا ومن کفر، اور جس شخص نے کفر کیا،
फ़उमत्तिउहु क़लीलन, बस उसको मैं दुनिया में थोड़ा बहुत नफ़ा दूंगा, सुम्मा अज़्तर्रुहु, फिर मैं उसे धकेल दूंगा, इला अज़ाबिन नार, दोज़ख के अजाब की तरफ, वबिअसल मसीर, और अल्लाह ने फरमाया कि वो जो दोज़ख का अजाब है, ये दोज़ख वो बहुत बुरी जगह है। तो इसमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किया, तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की कि इसको अमन वाला बनाया। पीछे हमने जिक्र कर दिया कि किस तरह अमन वाला है, यानी ज़ाहिरी तौर पर भी अमन वाला है, दुनियावी उमूर में भी अमन वाला है, और उखरवी तौर पर भी जो है इस शहर को, इस घर को क्या है, अमन वाला बनाया कि जो भी इस घर में आते हैं, अल्लाह के घर में और इस शहर में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इबादत की गर्ज से आते हैं, तवाफ़ की गर्ज से आते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको क्या है, आखिरत के अजाब से उनको महफूज फरमा देते हैं। और फरमाया वर्ज़ुक़ अहलहू, और रिस्क दे इसके रहने वालों को, यानी मक्का में रहने वालों को फलों में से, ठीक है, और वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर हैं। यानी फरमा रहे हैं कि जो मक्का के रहने वाले हैं उनके बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि उनको फलों में से रिस्क दें, और जिनको मक्का में जाने का इत्तेफाक हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लेके गए हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर हर मौसम का फल, बड़ा ही लजीज किस्म का फल जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। यानी अभी जो करोड़ों लोग जो है वो हज के लिए गए हुए हैं, तो उन्हें हर किस्म का फल जो है वहाँ पर मैसर है, ठीक है। और ये दुआ किन के लिए की, जो ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। और फरमाया कि जिसने कुफ्र किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें दुनिया में तो थोड़ी बहुत नेमतें देते हैं, ठीक है, हाँ, फ़उमत्तिउहु क़लीला, यानी थोड़ा बहुत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें दुनिया में तो नफ़ा देते हैं, दुनिया में नेमतें देते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनके कुफ्र की वजह से उनको जो है दोज़ख के अजाब की तरफ धकेलेंगे। और अल्लाह ने फरमाया कि वो अजाब जो है वो बहुत बुरा अजाब है और वो बहुत बुरी रहने की जगह है। वमा अलैना इल्लल बलाग।